بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد بقدر حسنہ و جمالہ۔ یا وارث حق وارث سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی قوت کی پردہ داری، کتاب حوالہ مشکوٰۃ النقانی اور آفتاب ولایت، خوبصورت واقعہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتے ہیں۔ اکثر دکھ درد کے مارے لوگ اپنی التجائیں لے کر آپ کے حضور حاضر ہوتے تھے، مگر آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ایسا لفظ نہیں نکلتا تھا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ کی توجہ خاص سے یہ کام ہو جائے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید رکھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ جب کوئی غم کا مارا اپنا دکھڑا بیان کر کے رحم کا طالب ہوتا تو سرکار وارث پاک ارشاد فرماتے، اللہ مالک ہے، اللہ مالک ہے۔ غرض یہ کہ آپ کبھی کوئی ایسی بات بھی منہ سے نہ نکالتے تھے جس سے کسی کشف و کرامت یا آپ کے تصرف کا اظہار ہو، بلکہ اپنی روحانی قوت کی پردہ داری سے اس طرح فرماتے تھے جیسے کوئی اپنا عیب چھپاتا ہے۔ چنانچہ اکثر ایسا ہوتا کہ جب کوئی غرض مند سرکار والا کو اپنی طرف متوجہ نہ دیکھتا تو طرح طرح سے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتا۔ چنانچہ کوئی چاقو لے کر سامنے آ جاتا کہ بھی اپنے جسم میں گھونپ کر خودکشی کر لیتا ہوں، اور کوئی بھاری پتھر لے کے دمکاتا کہ ابھی سر پھوڑ کر مرا جاتا ہوں۔ اپنی طبیعت کی نرمی کے سبب آپ ان افعال سے سہم جاتے اور اس کے حق میں امید افزا کلمات ادا فرماتے۔ اس وقت لوگ آپ کا دامن چھوڑتے۔ سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنی ذات کو تمام مخلوق میں سب سے کم تر جانتے تھے اور ہر مخلوق کو خود سے افضل سمجھتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ واقعہ قابل ذکر ہے۔ ایک بار آپ ایک تنگ گلی سے گزر رہے تھے، سامنے سے ایک کتا آ گیا۔ اس سے پہلے کہ آپ کا لباس کتے سے چھو جاتا، آپ نے اپنا دامن سمیٹ لیا۔ آپ کے مرید ظہور اشرف آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے بھی اپنا لباس سمیٹ لیا۔ یہ دیکھ کر سرکار عالم پناہ وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ نے مسکرا کر پوچھا کہ میاں ظہور اشرف، تم نے اپنا لباس کیوں بچایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ جس طرح حضور انور نے اپنا احرام شریف کو کتے کی نجاست سے بچایا ہے۔ یہ سن کر آپ کے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے جوش جذبات میں فرمایا، میاں ظہور اشرف، میں نے تو اس لیے تیمم سمیٹ لیا کہ میرے لباس سے چھو کر کہیں خود کتا ناپاک نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر! یہ تھی آپ کی شان خاکساری۔ خود نمائی سے سرکار والا نے ہمیشہ نفرت فرمائی ہے۔ خود نمائی سے آپ کو سخت نفرت تھی۔ آپ ہر چھوٹے بڑے سے اس طرح ملتے تھے جیسے کوئی بہت ہی ادنا درجہ کا شخص ملتا ہے۔ آپ کی بات بات سے حد درجہ کی عاجزی ظاہر ہوتی تھی۔ آپ کی تعلیم بھی یہی تھی، اپنی ہستی سے گزر جاؤ۔ بتلا دیا ہے رہنما نے مجھے پتا، دنیا بھی ایک مقام تیرے راہ گزار میں ہے۔ آپ اپنے اس قول کا خود کامل نمونہ تھے۔ اس کاملی ثبوت خود آپ کی زندگی سے ملتا ہے۔ چنانچہ اس زمانے میں تھرمامیٹر نیا ایجاد ہوا تھا اور عجیب چیز خیال کیا جاتا تھا۔ ایک دن سرکار وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تھرمامیٹر پیش کیا گیا۔ وہاں موجود جو شخص اسے ہاتھ میں لیتا اس کی بدن کے حرارت کا پتہ چل جاتا، مگر جب تھرمامیٹر سرکار والا کے ہاتھ پہنچا تو اس کا پارا اپنی جگہ ساکن رہا۔ اس پر سب کو تعجب ہوا۔ آنر بیل سے شرف الدین ممبر ایگزیکٹو کونسل صوبہ بہار اس وقت مجلس میں موجود تھے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید پوری گرمی نہیں پہنچ سکی، اس لیے خود انہوں نے اپنے ہاتھ میں سرکار اعلیٰ کی مٹھی کو لے کر دبایا، مگر پھر بھی پارا میں کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اس سرکار اقدس کے جسم کی کچھ حرارت معلوم نہ ہو سکی، جس سے سب کو حیرت ہوئی۔ اب اس تعجب میں لوگ گم تھے کہ سرکار اعلیٰ نے ایک خاص انداز سے اپنا ہاتھ جھٹک کر تھرمامیٹر کو ایک طرف رکھتے ہوئے فرمایا، ہم کچھ نہیں ہیں۔ اس کلمہ سے ساری محفل پر محویت طاری ہو گئی۔ جیتے جی فنا ہو جانے کی اس سے بڑھ کر اور کیا مثال ہوگی۔ آپ سے ہم گز گئے کب کے، کیا ہے زائد میں گر سفر نہ کیا۔ اکثر پائے اقدس دباتے وقت خدا کو سرکار انور کا جسم لطیف محسوس ہی نہ ہوتا تھا۔ آگے حواس گم خرساد نہ رہے کہ یہ ہے کہ سرکار وارث پاک کسی بات میں بھی نمایاں نہ ہوتے تھے، اصولاً اپنی ہستی کو نیز سمجھتے تھے اور عملاً اپنی ذات کو اس حد تک نفی کرتے تھے کہ اپنی زبان سے اپنا نام تک نہ لیتے تھے، نہ کبھی اپنے قلم سے اپنا نام تحریر فرماتے تھے۔ السلام علیکم ویورز، مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسلہ وارثی آفیشیل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے۔